اللہ والو، اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام سفر المظفر کے مہینے میں پڑھنے سے کتنا رزق ملتا ہے تو آپ ساری زندگی یہی پڑھتے رہو گے، اللہ رب العزت ایسے ہی رزق عطا فرمائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ اللہ والو، استغفر اللہ سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہوں کی جو نحوست ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو بس کریں یا ایھا الذین توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ہم نے پکی توبہ کر لی۔ جب پکی توبہ کر لی، اب گناہوں کا دروازہ بند ہو گیا، اور جو گناہوں کی نحوست ہمارے اوپر ہے وہ کثرت کے ساتھ استغفر اللہ کرنے سے گناہوں کی نحوست ختم ہو جائے گی۔ اللہ والو، اگر رزق کی کثرت چاہتے ہو، فراوانی چاہتے ہو تو پھر بھی استغفار کرنا ہے۔ گناہوں کی معافی چاہتے ہو تو بھی استغفار کرنا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت تمہارے درجات بلند کر دے تو پھر بھی استغفار ہی کرنا ہے۔ اگر عزت چاہتے ہو پھر بھی استغفار کرنا ہے۔ دونوں جہان میں کامیابی چاہتے ہو تو پھر بھی استغفار کرنا ہے۔ اس لیے کوئی بھی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ مجھ پر جادو ہو گیا ہے یا مجھ پر سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، میرے پہ حالات ہیں، میں ہر پیر و فقیر پہ گیا ہوں، ہر عالم کے پاس گیا ہوں، میری مشکل حل نہیں ہو رہی، تو کثرت کے ساتھ استغفار کرنا شروع کر دو۔ اللہ رب العزت رحمت کے وہ دروازے کھولے گا جس کا تو گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت کے دو نام تواب رحیم، کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی تکلیف میں، یا تواب یا رحیم، یہ وہ ذکر ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جو نبی سے لے کر قیامت تک آنے والے ادنا امتی کے لیے لازم ہے۔ اللہ والو، جب اللہ کی رحمت ہوگی تو اللہ رب العزت رزق بھی عطا فرمائے گا، اور جب رزق ہوگا تو عزت بھی اللہ رب العزت عطا فرمائے گا، صحت بھی اللہ عطا فرمائے گا، منصب بھی ہوگا اللہ عطا فرما دے گا، اور ہم نے جو نہیں مانگا ہوگا وہ بھی اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ تو اللہ والو، جو یہ ذکر کرے گا جو اللہ رب العزت نے خود تلقین کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا تمام انبیاء اکرام کو تلقین کیا، یہ ذکر یا تواب یا رحیم، اللہ والو یہ ذکر ایسا ذکر ہے کہ 7 دن اگر آپ یہ ذکر کرتے ہیں تو ہر قسم کی بندشیں، اگر جادو واقعہ ہو تو اللہ والو جادو تو کیا، جادوگر بھی فنا ہو جائے گا۔ اللہ اس بات پر بھی اتنا راضی ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پر یقین رکھتا ہے، گناہ صرف میں ہی معاف کر سکتا ہوں۔ جب بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے یا تواب یا تواب یا تواب، اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی مسرت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو وحی کی کہ اے داؤد، جب مجھے پیٹھ کر کے دوڑے جا رہے ہیں، میرے نافرمان ہیں، کاش ان کو یہ پتہ لگ جائے کہ اللہ ان سے کتنا پیار کرتا ہے، میں ان کی توبہ کا کتنا مشتاق ہوں، تو یہ میری محبت میں پگھلنے لگیں گے۔ اے داؤد، جب میری نافرمانی سے اتنی محبت ہے، جب میری نافرمان سے اتنی محبت ہے تو اندازہ لگاؤ جو میری مان کر چلتے ہیں میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں گا۔ اب اللہ ان سے کتنا پیار کرتا ہے ذرا توجہ کے ساتھ سن لیجئے گا، پھر آپ کا دل بولے گا، زبان نہیں دل بولے گا یا تواب یا رحیم۔ معاملات و حالات تب سیدھے ہوں گے جب اندر سے نکلے گا یا تواب یا تواب۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام، سیدنا یوسف علیہ السلام کون ہیں؟ باپ بیٹا،
ایک روایت میں آتا ہے کہ 32 سال کی جدائی کے بعد ملاپ ہوا، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ 40 سال کی جدائی کے بعد ملاپ ہوا۔ جدائی 32 سال کی تھی یا جدائی 40 سال کی تھی؟ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو دونوں باپ بیٹے نے جب ایک دوسرے کو گلے لگایا اتنی محبت کے ساتھ کہ دونوں غش کھا کر گر پڑے۔ ادھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حیران و پریشان ہیں کہ یہ معاملات دیکھ کر، اے اللہ، بندہ بندے سے بھی اتنی محبت کرتا ہے۔ اب حضرت یوسف اٹھے، ادھر سے حضرت یعقوب اٹھے، پھر گلے لگے، پھر غش پڑا، پھر بے ہوش ہو گئے۔ اب جبرائیل امین اور حیرت زدہ ہو گئے، پھر یعقوب اٹھے، پھر یوسف اٹھے، پھر گلے لگے، پھر غش کھا کر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ اب جبرائیل امین سے رہا نہ گیا تو رب کی بارگاہ میں عرض کی، سونیا، کیا یہ بھی ممکن ہے کہ بندہ بندے سے اتنا پیار کرے؟ تو میرے رب کا عرش ہل گیا، دریائے رحمت جوش میں آ گئی۔ تو میرے رب نے جبرائیل کو آواز دی، اے جبرائیل، تو یعقوب اور یوسف کی محبت پر حیران زدہ ہے، تو پھر سن، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم ہے، جتنی یعقوب یوسف سے محبت کرتا ہے، میں اس سے بھی 70 گنا زیادہ اپنے نافرمان بندے سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ والو، کوئی کائنات میں اتنی محبت کرنے والا ہے؟ کوئی کائنات میں ایسے لاڈیاں کرنے والا ہے؟ کوئی کائنات میں ایسے گلے لگانے والا ہے؟ کوئی ایسی رجوع کو قبول کرنے والا؟ آج بھی سگی ماں کے سامنے کوئی قصور ہو جائے تو ماں عذر قبول نہیں کرتی۔ دفتر میں کوئی غلطی ہو جائے تو افسر عذر قبول نہیں کرتے۔ میرا رب کہتا ہے کہ تو جتنی بھی خطائیں کر، زمین و آسمان کے خلا کو بھر دے، بس ایک بار آ کر کہہ دے، اے میرے اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف فرما دے۔ حالانہ کہ تو نے جان بوجھ کے گناہ کیے، تو نے جانتے ہوئے میری نافرمانی کی، بس تو جانتے ہوئے میرے سامنے ڈرامہ کر دے، تو مکر کر دے، ایک بار میرے سامنے تو عذر کر میرے سامنے کہ اے اللہ، غلطی ہو گئی۔ آج کا مسلمان زنا کرتا ہے، کیا اسے معلوم نہیں ہے؟ رشوت کھاتا ہے، کیا اسے معلوم نہیں ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، نہیں، بس تو میرے سامنے آ کر مکر جا، اے اللہ، مجھے معلوم نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے۔ تو کہے کہ اے اللہ، شیطان اور نفس کے غلبے کی وجہ سے غلطی ہو گئی ہے، تو کوئی بھی عذر کر دے۔ میں نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ عذر قبول کر، چاہے پھر کوئی جھوٹا ہی کیوں نہ عذر کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے۔ ایک عمل تو ابھی بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، جادو ہے، ٹونا ہے، کالی نظر ہے، نظر بد ہو گئی ہے، ایسی بیماری ہو جس کا علاج نہیں ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آرام نہیں آتا۔ کسی کو بواسیر کا مسئلہ ہے، کسی کو کینسر کا مسئلہ ہے، شوگر کا مسئلہ ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، اولاد کی نافرمانی کا مسئلہ ہے، میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، بالخصوص رزق کی بندش ہو گئی ہے اور رشتوں کی بندش ہے، رشتے نہ ہو رہے ہیں۔ اللہ والو، ان دو مسئلوں کے لیے لوگ اتنے پریشان ہیں کہ حد ہو گئی ہے۔ اس لیے میں نے 3 بار کہا ہے، بالخصوص، تاکہ آپ کی توجہ میری طرف ہو۔ کسی بھی مسئلے کا حل کرنا ہو، آپ نے کوئی بھی پیر فقیر نہیں چھوڑا، کوئی عامل نہیں چھوڑا، کوئی درگاہ نہیں چھوڑی، کوئی تعویذ دھاگا نہیں چھوڑا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں ہر در پہ گیا ہوں، میرے لیے یہ در بند ہو گیا ہے، مجھے کہیں سے بھی خیر نہیں پڑی۔ تو میں آپ کو کہتی ہوں کہ اللہ رب العزت کے ان 2 ناموں کو آزما کے دیکھ لو۔ یا تو اب یا رحیم، میں نے پہلے بھی کہا، تیرے اوپر اللہ رب العزت رحمت کے وہ دروازے کھولے گا جس کا تو گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اب یہ پڑھنے کا طریقہ سن لیں کہ ان کو پڑھنا کیسے ہے۔ آپ نے 12 دن کے اندر 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا ہے، یا توابو یا رحیمو، یا توابو یا رحیمو۔ یہ اب آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے کتنی تعداد روزانہ بنتی ہے۔ 12 دن کے اندر آپ نے 1.25 لاکھ مرتبہ پورا کرنا ہے۔ اور اگر سکھ ہے تو تب بھی اس عمل کو کرو،
تاکہ وہ سکھ آپ کی نسلوں کو منتقل ہوں، وہ صحت، وہ خوشحالی، وہ رزق، وہ عزت، وہ شہرت، جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں وہ آپ کے بچوں کو بھی دے۔ اور جب یہ ذکر کرو گے تو اللہ رب العزت نے جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں وہ آگے بھی منتقل کر دے گا۔ اللہ رب العزت نے جو آپ کو دیا ہے وہ قیامت تک آپ کی نسلوں میں بھی چلا دے گا۔ تو اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ ذرا توجہ میری طرف کریں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو سلطنت دی، بڑی لازوال قسم کی، 50 سال جب گزر گئے سلطنت کو چلاتے ہوئے، تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا۔ توجہ ہے میری طرف میرے بہن بھائیوں کی؟ رونا شروع کر دیا، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے، یا اللہ اس کو واپس لے لے۔ کوئی مائی کا لال ہے جو دکان مکان واپس کر دے، کوئی گاڑی واپس کر دے؟ نہ ہم تو کسی کو سائیکل نہ واپس کریں۔ وہ کیا واپس کر رہے ہیں؟ سلطنت۔ اور سلطنت بھی کیسی؟ ہوا پہ بھی حکومت، خاک پر بھی حکومت، جن و انس پر بھی حکومت، پرندوں پر بھی حکومت، جانوروں پر بھی حکومت۔ تو دعائیں کر رہے ہیں کہ اے اللہ اسے واپس لے لے۔ یا اللہ جو مزہ تنہائی میں تیرے ساتھ راز و نیاز کرنے میں ہے وہ حکومت کر کے نہیں۔ اے اللہ میں حکومت کے امور و معاملات میں اتنا مصروف ہو گیا ہوں کہ مجھے وقت نہیں ملتا تیرے ساتھ 2 گھڑی باتیں کرنے کا۔ اے اللہ یہ سلطنت کسی اور کو دے دے۔ 50 سال اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتے رہے کہ سلطنت واپس لے لے۔ تو علماء نے استدلال کیا ہے کہ جب رب نے دنیا دے کے اپنے سلیمان کی 50 سال کی دعاؤں کے باوجود واپس نہیں لی، تو کیا وہ رب تجھے ایمان دے کر واپس لے لے گا؟ اللہ والو، کریم کہتے ہیں اس کو جو بن مانگے دے اور دینے کے بعد واپس نہ لے۔ اللہ والو، اپنی نسلوں کی حیاتی مانگو، اپنی نسلوں کی خوشحالی مانگو، اپنی نسلوں کے لیے خیر مانگو، اپنے لیے رحمت مانگو، عافیت مانگو۔ تو چلتے پھرتے یا توابو یا رحیمو مسائل کے حوالے سے میں نے ایک طریقہ عرض کیا ہے کہ 12 دن کے اندر 1.25 لاکھ مکمل کرنا ہے۔ اللہ والو، اس عمل میں کوئی پابندی نہیں ہے، نہ وضو کی پابندی ہے، نہ قبلہ رخ ہونے کی، نہ سفید لباس کی پابندی ہے، نہ دن کی ہے اور نہ رات کی پابندی ہے۔ کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ چلتے پھرتے، بیٹھ کر، لیٹ کر، وضو کے بغیر، وضو کے ساتھ، خوشبو لگا کر، تیری مرضی ہے۔ اگر وضو کر کے کرتے ہو، خوشبو لگا کر کرتے ہو، ادب و احترام سے کرتے ہو تو وہ تیری مرضی ہے، تیرا اور تیرے رب کا معاملہ ہے۔ اگر تجھے اپنے رب کے ساتھ پیار ہے، عشق ہے، تو وضو بھی کرے گا، خوشبو بھی لگائے گا اور قبلہ رخ بھی بیٹھے گا اور راتوں کو بھی رو رو کے مچل مچل کے پکارے گا، یا توابو یا رحیمو، یا توابو یا رحیمو۔ اور اگر اللہ سے عشق نہیں ہے تو پھر بغیر وضو کے بھی کر لے، کام ہو جائے گا، جادو ٹوٹ جائے گا، کاروبار چل جائے گا، کوئی پابندی نہیں ہے۔ جیسا چاہو ویسا کرو۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے۔ واللہ میراث السماوات والارض واللہ خزائن السماوات والارض۔ آپ کو کہا ہے من کان للہ لہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے ہو جاؤ۔ جب تم اللہ کے ہو جاؤ گے تو ساری خدائی تمہاری ہو جائے گی۔ اللہ والو، مانگنے کا بھی کوئی ڈھنگ ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت کو جھنجھوڑو، ہمیں مانگنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا۔ رات کو اٹھو، خوشبو لگاؤ، مصلی بچھاؤ، رو رو کے گڑ گڑا کے جھوم جھوم کے مانگو، یا توابو یا رحیمو، یا توابو یا رحیمو۔ 2 رکعت صلاۃ التوبہ کے پڑھو اور اللہ سے مانگ لو اور کہو کہ اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ مجھے معاف کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ اگر نہیں معاف کرنا تو وہ در بتا جہاں معافی ملتی ہے، میں وہاں چلی جاؤں۔ اے اللہ تو ہی میرا رب ہے۔ پھر دیکھو اللہ رب العزت کی رحمت کیسے جوش میں آتی ہے۔ تو اللہ والو، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اے اللہ کیا تو نے میری بیماری ٹھیک نہیں کرنی، مجھے شفا نہیں دینی؟ اے اللہ
میری بندشیں ختم نہیں کرنی؟ کیا میری رکاوٹیں نہیں توڑنی؟ جادو ختم نہیں کرنا؟ میری اولاد نافرمان ہے، اس کو ٹھیک نہیں کرنا؟ تو پھر یہ پڑا ہے مسلح، اور مجھے بتا کہ پھر میں کس کے در پہ جاؤں، کس سے معافی مانگوں؟ اللہ والو، اس ذکر کے ہوتے ہوئے کسی اور ذکر کی ضرورت نہیں ہے سوائے درود پاک کے۔ اگر آپ نے یہ ذکر کر لیا، کسی تسبیح کی ضرورت نہیں ہے، کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پیر و فقیر کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 12 دن کے اندر اندر 1.25 لاکھ بار۔ کبھی بھی کوئی بھی پریشانی آپ کو چھو بھی نہیں سکتی۔ اللہ والو، اس تعداد کو آپ گن لیں، کاؤنٹ کر لیں کہ ایک دن میں کتنی بار آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 12 دن کے حساب سے 1.25 لاکھ مرتبہ، کوئی قید نہیں۔ آپ وضو بے وضو پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں، آپ ہر حال میں اس کا ورد کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اتنی آزادی اسلام نے دی ہے، دیکھیں آپ کو اتنا آسان بتا دیا ہے۔ اگر آپ کو وضو نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، پڑھتے جائیں۔ اگر آپ لیٹے ہیں تو کوئی بات نہیں، پڑھتے جائیں۔ بیٹھے ہیں کوئی بات نہیں، پڑھتے جائیں۔ ڈرائیونگ کر رہے ہیں کوئی بات نہیں، پڑھتے جائیں۔ جیسے آپ کا دل کرتا ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور 1.25 لاکھ بار مکمل کرنا ہے۔ جس دن یہ 1.25 لاکھ بار مکمل ہو گیا، آپ کی پوری نسلوں تک کے 7 نسلوں تک کے رونے دکھ درد ختم ہو جائیں گے۔ اللہ والو، رونا روتے ہیں لوگ رزق کا، کہ ہمارے رزق میں کمی ہے، ہمارے گھر میں رزق نہیں آتا، کاروبار بند ہو گیا ہے، بندش ہو گئی ہے، رکاوٹ لگ گئی ہے۔ لیکن جب ان کو پڑھنے کے لیے کچھ دیا جائے تو آگے سے کہتے ہیں کہ اتنا لمبا کام ہم سے نہیں ہوتا۔ تو پھر آرام سے بیٹھیں، جیسے چل رہا ہے ویسے چلائیں، پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب پلیٹ میں ڈال کر تو آپ کو نہیں نہ دیا جا سکتا کہ آپ کو پلیٹ میں ڈال کر دیں اور آپ کا کام ہو جائے۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر آج آپ محنت کریں گے تو آنے والی نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں گی، تو رزق ختم نہیں ہوگا۔ اللہ والو، ہر کام کے لیے، ہر مقصد کے لیے آپ اس عمل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جادو کے توڑ کے لیے، جادو تو کیا، جادوگر بھی فنا ہو جائے گا، صرف 12 دن کے اندر 1.25 لاکھ